بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو بے کی کہانیاں۔ ہمارے نصاب میں اردو بے کی 3 کہانیاں شامل ہیں۔ پہلی کہانی کوا اور لومڑی ہم پڑھ چکے۔ آج ہم پڑھیں گے پیاسا کوا، دوسری کہانی، اور تیسری کہانی کا نام ہے لالچی کتا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ پیاسا کوا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوے کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ پیاس بجھانے کے لیے اس نے پانی کی تلاش شروع کر دی، لیکن بدقسمتی سے اسے کہیں سے پانی نہ مل سکا۔ کوے بیچارے کا پیاس کے مارے برا حال ہو رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور پانی کی تلاش جاری رکھی۔ اڑتے اڑتے اس کا گزر ایک باغ کے اوپر سے ہوا۔ وہاں اس نے پانی کا ایک گھڑا رکھا دیکھا۔ کوا جی میں بہت خوش ہوا اور گھڑے کے پاس جا پہنچا۔ پانی پینے کے لیے جب اس نے گھڑے کے اندر منہ ڈالا تو اس کی چونچ پانی تک نہ پہنچ سکی، کیونکہ گھڑے میں پانی بہت کم تھا۔ کوا بہت پریشان اور مایوس ہوا کہ اب کیا کرے اور کس طرح اپنی پیاس بجھائے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ چنانچہ اس نے آس پاس سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کیں اور ان کو ایک ایک کر کے گھڑے میں ڈالنے لگا۔ اس کے نتیجے میں پانی کافی اوپر آ گیا۔ اب کوے کی چونچ آسانی سے پانی تک پہنچ گئی۔ اس نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور کائیں کائیں کرتا اڑ گیا۔ اب اس کہانی سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمت مردہ مدد خدا۔ اگر انسان ہمت کرے تو کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگلی ہماری کہانی کا نام ہے لالچی کتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتے کو قصاب کی دکان سے گوشت کا ایک ٹکڑا ملا۔ وہ اسے منہ میں لیے جا رہا تھا کہ راستے میں نہر آ گئی۔ جب وہ پل پر سے گزرنے لگا تو نیچے پانی میں اسے اپنا عکس نظر آیا۔ اس نے سمجھا کہ یہ کوئی دوسرا کتا ہے جس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ اس کتے سے یہ ٹکڑا چھین لے تاکہ یہ دونوں ٹکڑے خوب مزے لے لے کر کھا سکے۔ چنانچہ وہ فوراً پانی میں اپنے عکس پر جھپٹ پڑا۔ جو ہی اس نے اس خیالی کتے سے گوشت چھیننے کے لیے اپنا منہ کھولا تو اس کا اپنا ٹکڑا بھی پانی میں گر پڑا اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا مطلب کہ خالی منہ رہ گیا۔ اب اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ لالچ بہت بری بلا ہے، اس لیے جتنی بھی کوشش ہو سکے لالچ سے بچنا چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔